السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگوں میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ، تو جس کا انتظار تھا وہ ہو گیا ہے۔ آج قلب سکون کی آخری قسط آپ لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، تو مجھے آخر میں بتا دینا کیسی لگی، اور باقی کی باتیں ہم آخر میں کریں گے۔ بہت جلدی ختم نہیں ہو گیا ویسے قلب سکون، اتنی جلدی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن خیر عشق نور سے تو بڑا ہی ہے۔ ماما، میں ایان اور رومیسا کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں لان میں، وہ 2 سالہ بچہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن میں تھوڑی دیر میں دیکھنے آؤں گی، اور گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ نہیں جاتا ماما باہر میں، وہ بولتا کمرے سے باہر بھاگا تھا، اور اس کی ماں کمرے کی حالت ٹھیک کرنے لگ گئی تھی جو اس کے بیٹے نے بگاڑی تھی۔ وہ اپنے باپ پر جو چلا گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آیا تو انابیہ باہر ہی بیٹھی تھی۔ ایان اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سنان ان دونوں کو روبی کے گھر چھوڑ کر خود آفس چلا گیا تھا۔ ایان آ جاؤ ہم کھیلتے ہیں، اس نے ایان کو بلایا تو ایان فوراً انابیہ کے پاس سے اٹھ کر اس کے ساتھ گارڈن میں آ گیا تھا، جو ان کے گھر کے پچھلی طرف تھا، جہاں کبھی اروبہ سکندر اور انس قریشی کی داستان شروع ہوئی تھی، جہاں کبھی وہ بیٹھ کر کافی پیتے تھے۔ رومیسا وہاں باہر انو کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہیری ریسٹورنٹ جلدی چلا گیا تھا، ویسے بھی بارش کا موسم تھا۔ انو چائے پی رہی تھی۔ رومیسا آ جاؤ ہم کھیلتے ہیں، وہ 2 سالہ بچہ بولا تو چھوٹی سی رومیسا ماں کے پاس سے اٹھ کر ان دونوں کے پاس آ گئی۔ دیکھ کے کھیلنا بچوں، اور بارش ہونے سے پہلے اندر آ جانا۔ انو بولی تو بچے نے اس کو دیکھا۔ کیوں پھپھو، بارش میں کیوں نہیں بھیگنا؟ اس نے سوال پوچھا۔ وہ عجیب تھا، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ نین نقش ماں پر تھے، باتیں اور حرکتیں باپ پر چلی گئی تھی۔ وہ دیکھنے میں اپنی ماں جیسا تھا، لیکن اس کی آنکھیں باپ پر تھیں، ہیزل خوبصورت آنکھیں۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ سردی لگ جائے گی بیٹا، انو نے وضاحت کی، لیکن مجھے تو سردی نہیں لگتی۔ اچھا میرے کچھ لگتے، جا کھیل۔ میں آپ کا بھتیجا لگتا ہوں پھپھو، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ انو نے تو سر پکڑ لیا۔ ہاں جاؤ اب کھیلو۔ اب میں اندر جا رہی ہوں، انو کہتی اٹھ کر اندر آ گئی۔ ایان ان سب سے بڑا تھا اور رومیسا سب سے چھوٹی۔ ایان کی بہن ارشفا کو کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کے ساتھ کھیلنے میں، اس لیے وہ اینی کے پاس اندر بیٹھی تھی۔ ان تینوں نے کھیل شروع کیا۔ میں بھاگتا ہوں، تم دونوں مجھے پکڑو، اس نے حکم دیا۔ اب چھوٹا بچہ بھاگنے لگا، جس کے پیچھے رومیسا اور ایان دوڑ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے رومیسا کا پیر لڑکھڑایا اور وہ زمین پر گری تھی، اور پھر زور زور سے رونے لگی۔ دونوں لڑکے رک گئے اور فوراً اس کی طرف آئے۔ کیا ہوا ہے رو؟ ایان نے پوچھا۔ میرے پاؤں میں درد ہو رہی ہے۔ آ جاؤ ہم نہیں کھیلتے، بیٹھ جاتے ہیں، یہ دوسرے والا بولا تھا۔ پھر وہ تینوں گارڈن میں لگی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اب وہ باتوں میں مصروف تھے۔ رو، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو تم سے شادی کروں گا، پھر تمہیں کبھی چوٹ نہیں لگنے دوں گا، چھوٹا بچہ بولا تو ایان نے اس کو ٹوکا۔ نہیں، میں رو سے شادی کروں گا، تم نہیں، ایان بولا تو بچے نے ایان کو اگنور کیا۔ رو، تم مجھ سے شادی کرو گی نا؟ چھوٹا بچہ اب بھی بول رہا تھا تو ایان نے اس کو کندھے سے تھام کے پکڑا۔ میں نے کہا ہے نا میں شادی کروں گا، تم نہیں۔ رومیسا اب ان دونوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیوں لڑنے لگ گئے تھے۔ ایان نے اس کے کندھے کو پکڑا تھا جب چھوٹے بچے نے ایان کے بال پکڑ لیے۔ تمہیں میں نے بولا ہے نا میں شادی کروں گا، تم نہیں کرو گے۔ اب چھوٹا بچہ ایان کے بال پکڑ کے کھینچ رہا تھا۔ ایان کو درد ہوئی تو وہ رونے لگا۔ میں نے اب تم سے بات نہیں کرنی، ایان روتے ہوئے کہتا اندر چلا گیا۔ اینی نے ایان کو روتے دیکھا۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ ماما مجھے مارا ہے۔ کس نے مارا ہے؟ لیکن ایان چپ رہا۔ تب ہی وہ دونوں بھی چلتے ہوئے اندر آ گئے۔ رومیسا، آپ نے ایان کو مارا ہے بیٹا؟ نہیں خالہ، میں نے نہیں مارا، اور اینی کو پتہ چل گیا کس نے مارا ہے۔ روبی پاس ہی بیٹھی تھی۔ روبی نے اینی کو دیکھا، پھر اپنے چھوٹے روبوٹ کو۔ ہارون،
تم نے کیوں مارا ایان کو؟ روبی نے اپنے بیٹے کو کہا تو وہ اونچا اونچا رونے لگا۔ میں نے نہیں مارا، اس نے پہلے مارا تھا مجھے۔ ہارون نے بڑی صفائی سے جھوٹ بول کر اپنا بچاؤ کیا۔ مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کیوں تنگ کرتے ہو ہارون؟ وہ بڑا ہے تم سے۔ روبی اب اس کو ڈانٹ رہی تھی۔ روبی کے بولنے کی آواز آئی تو انس کمرے سے باہر آ گیا، جو فریش ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے روبی صاحبہ؟ ہوا کچھ نہیں ہے، آپ کے صاحبزادے نے مارا ہے ایان کو، روبی نے ہارون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوئے یہاں آ جا، انس نے ہارون کو بلایا تو وہ منہ بناتا انس کے پاس چلا گیا۔ کیوں مارا ہے تو نے اس کو؟ انس اس کو گود میں اٹھاتا کمرے میں لے آیا۔ ہٹلر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ روس سے شادی کرے گا، تو میں نے کہا میں کروں گا، اور وہ نہیں مانا تو میں نے اس کو مارا۔ پھر ہارون نے سچ بتایا تو انس نے اس کو دیکھا۔ چھوٹا سا چوہا ہے تو، اور شادی کرے گا؟ بڑا تو ہو جا پہلے۔ اور یہ کیا مجھے ہٹلر کہتا رہتا ہے تو؟ دیوار میں چنوا دوں گا تجھے میں، انس بولا تو ہارون نے اس کو دیکھا۔ کیوں، میں انارکلی تو نہیں ہوں؟ وہ بولا تو انس نے اس کو دیکھا۔ انس نے اس کا نام ہارون اپنے بھائی کی وجہ سے رکھا تھا تاکہ کوئی اس کو بھول نہ جائے، لیکن یہ تو ہارون ابراہیم کی طرح تھا ہی نہیں، یہ تو اس سے الگ تھا۔ چلتا پھرتا چھوٹا سا روبوٹ۔ اس کی باتوں سے نہیں لگتا تھا کہ یہ 2 سال کا تھا، جبکہ ایان اس سے بڑا تھا، لیکن اس کو ابھی بھی صحیح سے باتیں کرنی نہیں آتی تھی اور یہ فر بولتا تھا۔ اپنی یہ کینچی جیسی زبان کو روک بھی لیا کر کبھی۔ کیوں روکوں؟ روبی بھی کمرے میں آ گئی۔ تو جیسے سب سے لڑائی کرتا ہے، اللہ غصہ کریں گے۔ ہارون نے انس کو دیکھا۔ اور وہ غصہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ ہارون کی آنکھوں میں خوف آیا۔ اگر ہارون قریشی کسی چیز سے ڈرتا تھا تو وہ آگ ہی تھی، کیونکہ کچھ وقت پہلے اس کا ہاتھ گرم پانی سے جلا تھا، جس پر اس کو کئی دن درد ہوتی رہی تھی۔ روبی نے گرم پانی کا گلاس کمرے میں ٹیبل پر رکھا تھا اور یہ بھاگتا ہوا آیا تھا، اور پاؤں کی بریک نہ لگنے کی وجہ سے یہ ٹیبل کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ ٹیبل پر پڑا گرم پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے گرا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن ہارون قریشی آگ یا گرم چیز سے ڈرتا تھا۔ مجھے نہیں جانا آگ میں۔ آگ ہی نہیں، وہ تجھے ابلتے ہوئے پانی میں بھی پھینک دیں گے۔ روبی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ انس کی بات سن کر اس کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انس؟ صحیح تو کہہ رہا ہوں روبی صاحبہ، یہ ایان کو مارتا ہی رہتا ہے۔ ماما، اللہ مجھے آگ میں پھینک دیں گے۔ ہارون اب رونے والا ہو گیا تھا۔ نہیں میری جان، اللہ جی آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانو گے، پھر وہ آپ کو آگ میں پھینک دیں گے۔ آپ اچھے بچے بنو گے تو اللہ جی آپ سے محبت کریں گے۔ آپ اللہ جی سے محبت کرو گے تو وہ آپ کو پسند بھی کریں گے اور آپ کی سب دعا قبول بھی کریں گے۔ آپ اللہ جی سے محبت کرتے ہو نا؟ ہاں ماما، میں اللہ کو ناراض نہیں ہونے دوں گا کبھی بھی، ہارون کہتا باہر بھاگ گیا تو روبی نے انس کو دیکھا۔ انسان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرایا جاتا ہے۔ ہم بچپن سے یہ بات سن کے بڑے ہوتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، خوف کھاؤ، وہ سزا دے گا، لیکن کوئی اپنے بچوں کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ سے محبت بھی کرو؟ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ محبت تو وہ چیز ہے جو گنہگار سے گنہگار کو نیک بنا دیتی ہے۔ ہارون تو پھر ایک بچہ ہے۔ ہاں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس سے ڈرو، لیکن اس سے محبت بھی تو کرو نا۔ خوف بھی رکھو، وہ ہمارا خدا ہے، لیکن پیار بھی تو کرو۔ تم صحیح کہہ رہی ہو سویٹ ہارٹ، میں دھیان رکھوں گا آپ سے۔ انس، آپ کو ہارون کو صحیح راستے پر لگانا تھا۔ کبھی میں مر جاؤں تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ نہ کرے، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ سب نے مرنا ہے انس ایک دن۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اللہ کرے پہلے میری جان نکلے، بس میری زندگی میں تمہیں کچھ نہ ہو۔ میں تمہیں کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم میری زندگی میں بہار کی طرح ہو، تمہارے بنا میری زندگی مرجھا جائے گی۔ اچھا بس بھی کریں، میں ذرا بابا کو دیکھ کے آتی ہوں، ان کی طبیعت تھوڑی خراب تھی۔ روبی کہتی چلی گئی تو انس صوفے پر بیٹھ گیا۔ بابا، روبی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں بولو، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں اب، ابرام نے بتایا۔ اچھا، تھوڑی دیر پہلے شور کیوں ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں، ہارون نے ایان کو مارا تھا۔ ایک تو ہارون بھی نا سب کو دھیان میں لگا کے رکھتا ہے، اور بیچارہ ایان ہمیشہ ہارون سے مار ہی کھاتا ہے۔
हाँ ना बाबा, कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा जैसे जैसे बड़ा होगा तो। आपने मेडिसिन खा ली है? हाँ मैंने तो खा ली है। अच्छा, चलिए आप आराम करें, थोड़ी देर में हारिस चाचू आ जाएंगे, रूबी कहती चली गई। आज ऑफिस से अंश ने ऑफ लिया था तो वो घर पर था। एनी लोगों ने थोड़ी देर में चले जाना था। रूबी अब बाहर आके बैठ गई थी। सॉरी यार एनी। किस लिए? हरून के लिए, वो बार बार अयान को मारता है। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, हो जाता है खेल खेल में, एनी ने कहा तो रूबी खामोश हो गई। मुझे पता होता ये हरकत मुझे पता होता ये हरकत करेगा तो मैं गार्डन से अंदर ही ना आती, अनु बोली। एक तो रूबी तेरा बच्चा बहुत तेज है। हाँ तो तेरे भाई पर जो चला गया है। हाँ ये बात तो है, अंश भाई भी ऐसे ही होते थे जैसा हरून है। रूबी ने गहरा सांस लिया। अनु ने इसको देखा। तू जब जब हरून का नाम सुनती है तुझे हरून भाई याद आते हैं ना रूबी? अंश ने कहा। क्या होता अनु अगर वो इस रात नहीं जाते तो? आज वो हमारे साथ होते, बल्कि आज वो हरून के नखरे उठा रहे होते। हाँ लेकिन रूबी, इनकी ज़िंदगी इतनी थी, इन्होंने बहुत अजियत देखी थी दुनिया में। रूबी ने बस गर्दन हिला दी। जब जब हरून का नाम लिया जाता है मुझे हरून इब्राहिम याद आते हैं अनु, और वो सबको याद आते हैं। अंश से हमारे बेटे का नाम तब सोच के रखा जब वो पैदा होने वाला था। बच्चों को अक्सर बेटा बेबी कह के पुकारा जाता है पहली बार, लेकिन मेरे बेटे को हरून कह के पुकारा गया था। मैंने अंश से पूछा था कि आपने हरून नाम क्यों रखा, तो तुझे पता है अंश ने क्या कहा? क्या कहा था? इन्होंने कहा मैं चाहता हूँ हरून इब्राहिम को हमेशा याद रखा जाए। इन्होंने कहा कि वो हरून को कभी नहीं भूलना चाहते। वो इनकी ज़िंदगी में आया हसीन पल था, वो इनका भाई था। इन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे का नाम हरून इसलिए रखा क्योंकि मैं भा- अपने बेटे अपने बेटे में अपने भाई को देखता हूँ। वो हरून कुरैशी को नहीं, वो हरून इब्राहिम को जवान कर रहे हैं अनु। वो हरून कुरैशी को दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं जो हरून इब्राहिम को नहीं मिली थी। अनु ने गर्दन हिला दी। तभी हरून के मुंह में अल्फाज होते हैं और अंश वो चीज़ हरून के आगे रख देता है। एनी बोली तो रूबी ने गर्दन हिला दी। अभी वो बातें कर रहे थे जब हरून भागता हुआ रूबी तक आया। मामा हिटलर कहाँ हैं? वो तुम्हारे बाबा हैं हरून, लेकिन मामा वो हर वक्त रौब जमाते रहते हैं मेरे पर। वो हिटलर हैं। बताए कहाँ हैं? कमरे में होंगे। अभी रूबी बोली थी तो वो भागता हुआ कमरे में चला गया। अंश बेड पर आराम कर रहा था। सर में हल्का हल्का दर्द था। इसके कदमों की आवाज़ सुनकर अंश ने आंखों से बाजू हटाया। वो इस तक आया। मुझे एक बात करनी थी हिटलर। हाँ करो जनाब। मुझे बाहर जाना है। कहाँ बाहर? मुझे बाहर जाना है आइसक्रीम खाने, लेकिन अभी बारिश है। अंश ने इसको टालने की कोशिश की। तो कोई बात नहीं, गाड़ी में जाएंगे ना हम। अच्छा जी। हाँ ना, चलो अब हिटलर। अच्छा चलो, अंश कहता उठ गया। जा तैयार हो जा, मामा को कह तैयार करने। नहीं मुझे नहीं होना तैयार, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इस हालत में अंश ने इसकी हालत की तरफ इशारा किया। तो क्या है मेरी हालत को? लड़के ऐसे खूबसूरत लगते हैं। हरून ने अपनी शर्ट सही करते हुए कहा। अच्छा जी लड़के साहब, आ जाएं, चलते हैं। अंश कहता हुआ इसको गोद में उठाए बाहर आ गया। रूबी ने इन दोनों को देखा। ये कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ मामा। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा जाओ। अंश इसको लेकर गाड़ी में बैठा। कुछ देर बाद गाड़ी एक खूबसूरत सड़क पर रोक दी। चल बता कौन सी आइसक्रीम खाएगा? वो जिसमें क्रीम होती है। हरून अंश को देखे बोला तो अंश इसको देख के रह गया। एक वक्त था ऐसे उल्टे जवाब वो देता था सबको, और आज इसकी औलाद इसको उल्टे जवाब दे रही थी। अंश ने गाड़ी के अंदर बैठे ही ऑर्डर दिया। बारिश वैसे ही बहुत तेज़ थी। एक बात तो बताओ हिटलर। जी पूछो। आपने मेरा नाम हरून क्यों रखा है? अयान क्यों नहीं रखा? क्यों तुम्हें हरून नाम पसंद नहीं है क्या? नहीं मुझे पसंद है मेरा नाम, लेकिन अयान ज़्यादा प्यारा है। रूह अयान नाम आसानी से ले लेती है, मेरा नाम इसको मुश्किल लगता है। अंश को समझ आ गई सारा मसला रुमैसा का था। ओए तेरा नाम हरून ही ठीक है, और जब वो बड़ी हो गई तो इसको लेना आ जाएगा तेरा नाम, और तेरा नाम सबसे प्यारा है। हाँ वो तो मुझे पता है कि मेरा नाम प्यारा है, लेकिन हरून क्यों रखा मेरा नाम? अंश ने इसको देखा। फिर कुछ देर वो खामोश हो गया। यादें माजी, एक इंसान के साथ गुजारे खूबसूरत पल, वो जो इसका कुछ नहीं लगता था, कोई खून का रिश्ता नहीं था,
لیکن وہ اس کو عزیز تھا کیونکہ تیرے تایا کا نام ہارون تھا۔ انس بالآخر بولا تو ہارون نے انس کو دیکھا، وہ جن کی تصویر ہمارے کمرے میں اور ہمارے پورے گھر میں لگی ہیں۔ اس کو یاد آیا کہ اس کے پورے گھر میں اس کی تصویروں کے ساتھ ہارون کی بھی تھی۔ کہیں وہ کھڑا تھا، کہیں وہ انس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، کہیں وہ مسکرا رہا تھا، کہیں اس نے انس کو گلے لگایا ہوا تھا اور انس اسٹیج پر کھڑا تھا۔ پاس میں عروبہ سکندر کھڑی تھی شادی کے جوڑے میں، ہاں وہی جس کی تصویریں گھر میں لگی ہیں۔ میرے تایا آپ کے کیا لگے؟ میرا بھائی لگا وہ۔ اچھا، مطلب آپ نے اپنے بھائی کا نام مجھے دیا ہے؟ ہاں۔ اب وہ کہاں پر ہیں؟ وہ ہمارے سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ مجھے دیکھنا ہے ان کو۔ وہ اللہ کے پاس ہیں۔ تو ہم مل نہیں سکتے کیا ان سے؟ نہیں، ہم نہیں مل سکتے۔ انس کے گلے میں آنسوؤں کی گرا لگی۔ وہ ننھا بچہ کیا سوال کر رہا تھا، لیکن کیوں؟ جو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے اس کو ہم مل نہیں سکتے ہارون۔ بابا میری ان سے بات کروا دے، پھر فون پر بات کر لیتا ہوں میں۔ آخر کار وہ بچہ ہی تو تھا، وہ کتنا بھی تیز ہوتا۔ انس نے ہارون کو دیکھا۔ اس نے شاید زندگی میں تیسری بار انس کو بابا کہا تھا۔ ہم بات بھی نہیں کر سکتے اس سے ہارون۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے پاس ہے اس لیے۔ مطلب ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے اب؟ انس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف گھما لیا۔ اس چھوٹے بچے نے کیا یاد کروا دیا تھا؟ کس بات کا احساس کروا دیا تھا؟ انس قریشی کبھی ہارون ابراہیم کو نہیں دیکھ سکتا تھا، کبھی اس کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ انس کی آنکھیں بھرنے لگی۔ اس کی موت کا زخم تھا اور ہمیشہ رہنا تھا۔ بارش تھم گئی تھی۔ تجھے اپنے تایا کی قبر دیکھنی ہے؟ قبر کیا ہوتی ہے؟ وہ جہاں پر تیرے تایا رہتے ہیں۔ ہاں میں دیکھوں گا۔ انس نے گاڑی چلا دی۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی سے اتر کر ایک قبرستان میں داخل ہوئے تھے۔ انس نے ہارون کو گود میں اٹھا لیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک قبر کے پاس جا کر اس نے ہارون کو گود سے اتار دیا۔ انس ویسے روز ہی ہارون کی قبر پر آتا تھا اور آج وہ ہارون ابراہیم کی قبر پر ہارون قریشی کے ساتھ آیا تھا۔ انس وہیں کھڑا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ نظر تختی پر گئی۔ ہارون ابراہیم ولد ابراہیم، تاریخ پیدائش 15 ستمبر، تاریخ وفات 20 جنوری۔ ابھی وہ تختی دیکھ رہا تھا جب اس نے اپنے بیٹے کی آواز سنی، تایا جان آپ جلدی سے واپس آ جائیں، مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ وہ بولا تو انس نے اس کو دیکھا۔ تایا جان میں نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ سن رہے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں مجھے؟ میرا تو نام بھی آپ جیسا ہے۔ تایا جان بابا کہہ رہے تھے آپ واپس نہیں آئیں گے، نہ آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی تصویریں ہمارے گھر میں لگی ہوئی ہیں؟ ہارون بچوں کی طرح مٹی پر ہاتھ رکھتا باتیں کر رہا تھا اور پاس میں کھڑے انس کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ انس نے ہارون کو زمین سے اٹھا کر کھڑا کیا۔ ہارون دعا کرو۔ انس نے ہارون کو کہا تو وہ دعا کرنے لگ گیا۔ انس الفاظ بولتا تو ہارون دہراتا۔ دعا کے بعد انس نے ہارون کو گود میں اٹھایا تو ہارون ایک بار پھر قبر کو دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ سے ملنے آیا کروں گا تایا جان، آپ جلدی سے واپس آ جائیں۔ ہارون نے کہا تو انس گود میں اٹھاتا چل دیا۔ ہٹلر میں نے تایا کو کہا ہے وہ اب آ جائیں گے، اور یہ کہنا تھا کہ انس کا سانس تھم گیا اور پھر انس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ بے آواز رو رہا تھا۔ ہارون نے انس کے چہرے کو دیکھا۔ بابا آپ رو رہے ہو؟ نہیں میری جان، رو نہیں رہا، میں تو بس آپ کی باتیں سن رہا ہوں۔ اور پھر انس ہارون کو لے کے گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا۔ یہ اگلے دن کا منظر تھا۔ موسم ٹھنڈا تھا، بادل ہو رہے تھے لیکن بارش نہیں تھی۔ روبی نے سوچا تھا کہ آج وہ اسکول میں ہارون کو داخل کروا دے گی۔ ویسے بھی عام بچوں سے وہ الگ تھا، وہ ذہین تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا جس اسکول میں ایان پڑھتا تھا۔ انس نے اس اسکول میں بات کی تھی، آج اس نے ہارون کے ساتھ جانا تھا۔ روبی اس کو تیار کروا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کے باہر آ گیا۔ انس گاڑی میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد یہ اسکول گئے۔ اس کا ایڈمیشن جلدی ہو گیا تھا۔ ایڈمیشن کے بعد جب وہ گاڑی میں آ کے بیٹھے تو انس کا ارادہ کسی ریسٹورنٹ جانے کا تھا۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر انس نے آرڈر دیا۔ کچھ دیر بعد کھانا آ گیا تو انہوں نے کھایا۔ کھانے کے دوران روبی بولی، انس میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کیوں روبی صاحبہ؟ بس ایسے ہی انس، 1-2 دن سے دل گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، تم زیادہ سوچ رہی ہو، اللہ سے خیر مانگو۔ حیدر جی بولیں انو۔
جاؤ ذرا روح کو لے آؤ، باہر بیٹھی ہوگی۔ جی میں لے کے آتا ہوں، حیدر کہتا چلا گیا۔ وہ لاؤنج میں آیا تو وہ باہر نہیں تھی۔ پھر حیدر ابرام کے کمرے میں گیا تو وہ ابرام کے پاس بیٹھی تھی۔ دادا آپ میرے ساتھ کھیلے نا؟ حیدر پاس جا کے بیٹھ گیا۔ ابرام پہلے سے زیادہ بوڑھے ہو رہے تھے اور ان کی طبیعت بھی خراب رہنے لگ گئی تھی۔ انکل آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ گھر میں ہی کیوں علاج کر رہے ہیں؟ ارے نہیں، اب تو میں ٹھیک ہوں، چلے پھر آ جائیں باہر۔ نہیں، حارث آتا ہے تو میں پھر آ جاؤں گا۔ ہاں تو وہ آنے والے ہیں نا، آ جائے گا تو میں آ جاؤں گا۔ انس بھی باہر گیا ہوا ہے ابھی۔ ہاں وہ ہارون کا داخلہ کروانے گئے ہیں دونوں اسکول میں۔ چلیں ٹھیک ہے، جب آتے ہیں سب پھر آپ آ جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تب تک آرام کر رہا ہوں تھوڑا۔ ان سب کی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تو روبی اور انس گھر آ گئے تھے۔ سب کو خبر بھی سنائی کہ ہارون کا داخلہ ہو گیا تھا۔ سب خوش تھے اور ہارون صاحب تو باتوں میں لگ گئے تھے۔ اب میں اسکول جاؤں گا ٹیچر کو پڑھانے، ہارون بولا تو سب نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اوئے تو پڑھانے نہیں پڑھنے جائے گا؟ لیکن مجھے پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ وہ تو کسی کو بھی نہیں ہوتا، انس بولا۔ ہاں تو مجھے کیوں لے کے گئے پھر اسکول؟ اس لیے کہ تم بڑے ہو کر اچھے آدمی بنو۔ لیکن میں اچھا ہوں۔ ہاں اچھے ہو لیکن اور اچھے بن جاؤ گے نا پھر۔ تو وہ میں ایسے بھی بن سکتا ہوں۔ ہارون اب انو کا دماغ کھانے لگ گیا تھا۔ انس بھائی یہ کیا جن کا بچہ ہے؟ ہاں اس کا باپ جن ہے۔ انس نے اپنی طرف اشارہ کیا جیسے بول رہا ہو یہ کیا بول رہی ہے بہن؟ پھپھو روح کہاں ہے؟ وہ سو رہی ہے ابھی، لیکن اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی۔ یا اللہ ہارون سکون کر لے بیٹا، لیکن آپ روح کو جگا دینا، مجھے اس کے ساتھ کھیلنا ہے ابھی۔ بیٹا ابھی وہ سوئی ہوئی ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہوگی تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انو نے ہارون کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا مطلب وہ بیمار ہو سکتی ہے؟ ہاں وہ بیمار ہو سکتی ہے اس طرح۔ ٹھیک ہے پھپھو، پھر جب وہ اٹھ جائے تو میں پھر کھیل لوں گا، یہ صحیح ہے۔ ہارون بھاگتا ہوا ابرام کے کمرے میں آ گیا۔ ابرام لیٹے ہوئے تھے۔ نانا جان آپ باہر آ جائیں، ہارون بیڈ کے پاس جا کر بولا تو ابرام نے اس کو دیکھا۔ نانا کی جان میں آتا ہوں، ابرام کہتے اٹھ گئے۔ وہ ان کی روبی کا بیٹا تھا، وہ ان کا پورے گھر میں لاڈلا بچہ تھا اور ویسے بھی ان دونوں میں بہت پیار تھا۔ اکثر صبح ابرام ہارون کے ساتھ باہر کہیں کسی گارڈن میں چلے جاتے تھے ٹہلنے کے لیے، پھر آئس کریم کھاتے تھے۔ ہارون ابراہیم کی طرح ہارون قریشی کو بھی آئس کریم پسند تھی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے پھر وہ واپس گھر آتے تھے اور پھر مل کر کھانا کھاتے تھے۔ ہاں ہارون اپنے دادا یعنی حارث سے بھی بہت پیار کرتا تھا، لیکن حارث زیادہ تر گھر نہیں ہوتے تھے۔ وہ حیدر کے ساتھ ریسٹورنٹ جاتے تھے لیکن ابرام زیادہ گھر ہوتے تھے۔ لیکن آج کل ابرام باہر نہیں جاتے تھے، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، اوپر سے عمر بھی ہو گئی تھی۔ پچھلے 2 دن سے ابرام کے دل میں ہلکی ہلکی درد رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو ڈاکٹر نے کہا کوئی اتنی بڑی خطرے کی بات نہیں ہے، بس دوا وقت سے لیتے رہیں۔ ویسے بھی جوانی کے مرض مرنے تک ساتھ رہتی ہے اور یہ مرض تو لگی بھی محبت میں تھی۔ ابرام ہارون کے ساتھ باہر آ گئے۔ یہ رات کا وقت تھا، سب کھانے میں مصروف تھے۔ حارث ابرام سے باتیں کر رہے تھے اور ہارون قریشی رمیسا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ ہاں کبھی روح اپنے اوپر کچھ گرا لیتی کھاتے ہوئے تو ہارون فوراً انو کو دیکھتا اور کہتا پھپھو مجھے نیپکن نیرو کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، تو انو اس کو نیپکن پکڑوا دیتی۔ انس اپنے بیٹے کی باتیں سن کر حیران ہوتا تھا۔ سب کہتے تھے انس قریشی پر گیا ہے ہارون، لیکن انس سوچتا تھا اس کا بیٹا تو 2 ہاتھ آگے تھا۔ کھانے پر ان کی باتیں ہمیشہ کی طرح جاری رہی تھی۔ ابرام کل ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ایک بار اچھے سے چیک کروا لو، دل کا درد اچھا نہیں ہے یار۔ نہیں حارث، ڈاکٹر نے کہا تو تھا کہ ہلکا سا درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم رہنے دو حارث، میں تھک گیا ہوں ہاسپٹل کے چکر لگا کر، زندگی ہے ایسے ہی گزر جائے گی، گزرنے دو، اور ویسے بھی اتنے سالوں سے میں تنگ آ گیا ہوں دوائیاں کھا کر۔ وہ بولے تو حارث اپنی بات چھوڑ کر چپ ہو گئے۔ روبی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا دل گھبرا تو رہا تھا ابرام کی طبیعت کو لے کر، لیکن اس نے اس بارے میں بات نہیں کی۔
ابرام کے خواب پھر شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے حارث کو بتا دیا تھا، لیکن وہ اس کو عام بات سمجھ رہے تھے۔ جبکہ 3 دن ہوئے تھے ابرام کو کوئی خواب نہیں آیا تھا۔ اور ابرام کو لگ رہا تھا کہ شاید اب ان کے خوابوں کا سلسلہ ختم ہونے جا رہا ہے دوبارہ۔ کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ حیدر، تمہیں نہیں لگتا کہ تم کچھ بھول رہے ہو؟ انو اس وقت کمرے میں تھی جب حیدر کو دیکھتے ہوئے بولی، جو اس وقت بیڈ پر لیٹا فون استعمال کر رہا تھا۔ نہیں انو، میں کچھ نہیں بھول رہا۔ اچھا تو بتاؤ پھر آج رات کو 12 بجے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بھی کیسا سوال ہے انو، 12 بجے کے بعد تاریخ بدل جائے گی۔ وہ بولا تو انو کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ اٹھو، انو اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ حیدر نے فوراً اس کی طرف فون ایک طرف رکھا۔ میں نے کہا ہے اٹھو یہاں سے، اٹھو میرے بیڈ سے۔ انو اب صحیح میں غصے میں تھی۔ پاس میں سوئی رمیسا نے کروٹ لی تو انو نے اپنی آواز ہلکی کی، کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور اگر اس کی نیند خراب ہو جاتی اور وہ دیکھ لیتی کہ اس کے باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے تو کہہ دیتی، ماما میرے پاپا نہیں اٹھیں گے، وہ یہیں رہیں گے۔ روح نے کروٹ لی تو انو نے حیدر کو دیکھا جو اب بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ بھلا بیوی کا حکم کون ٹال سکتا ہے؟ وہ اٹھا اور انو کو دیکھا۔ جی بولیں اب، جی بولیں، اب اٹھ گیا ہوں، اب نکلو میرے کمرے سے باہر۔ کیوں انو؟ بس مجھے نہیں پتا، نکلو باہر۔ حیدر نے بے چارگی سے انو کو دیکھا۔ لیکن میں نے کیا کر دیا ہے اب؟ تم نے کیا کر دیا ہے تمہیں نہیں پتا؟ پتا ہوتا تو آپ سے پوچھتا کیا؟ اس کی بات پر انو کو اور غصہ آیا تو بیڈ پر پڑا کشن اٹھا کر اس نے حیدر کی طرف پھینکا۔ میں نے کہا ہے نکلو میرے کمرے سے باہر اور اب دوبارہ نہیں آنا، تم باہر سو گے آج۔ حیدر کمرے سے باہر چلا گیا کہ اس کی بیوی کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وہ نکلا تو انو بیڈ پر آ کے لیٹ گئی۔ کیسا شوہر مل گیا ہے مجھے، جس کو یہ بھی نہیں یاد کہ کل اس کی بیوی پیدا ہوئی تھی۔ کل انو کی سالگرہ تھی، 12 فروری۔ حیدر کو یاد نہیں تھی، ایسا انو کو لگا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو مسکراتا ہوا لاؤنج میں آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد باہر کا دروازہ بجا۔ اس نے کیک آرڈر کیا تھا۔ ویسے تو سب نے انو کو وش کر دیا تھا، سالگرہ کل منائی جانی تھی، لیکن انو کو تھا کہ حیدر وش کر دے بس۔ اور جب انو کو لگا کہ اس کو تو تاریخ ہی نہیں یاد سالگرہ کی، تو انو کا دماغ گرم ہو گیا۔ اس نے دروازہ کھولا، ڈیلیوری بوائے سے کیک کا ڈبہ پکڑا، پیمنٹ کی اور دروازہ بند کر کے اندر آ گیا۔ گلاب کا گلدستہ وہ کچھ دیر پہلے ہی لے آیا تھا جب ٹہلنے کے بہانے باہر گیا تھا۔ سبھی سو گئے تھے اور اس وقت یہ 12 بجنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 2 منٹ رہتے تھے 12 بجنے میں جب اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بجایا، لیکن انو نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس نے ایک بار پھر بجایا، لیکن پھر نہیں کھولا۔ اس نے تیسری بار جب دروازہ بجایا تو فوراً دروازہ کھولا گیا تھا۔ سامنے انو باہر آتے ہوئے اونچی آواز میں بولی، کیا مسئلہ؟ ابھی وہ بولی ہی تھی لیکن حیدر کے ہاتھ میں گلدستہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ یہ تمہیں یاد تھا؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں یار یہ دن، جس دن آپ دنیا میں مجھے تنگ کرنے آئی تھی۔ اس نے بولتے ہوئے لال گلابوں کا گلدستہ اس کی طرف بڑھایا جس میں تقریباً 100 گلاب تھے۔ گلدستے کو دیکھ کے پتہ چلتا تھا حیدر کا چہرہ پھولوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ انو نے پھول پکڑے اور پھر پورا دروازہ کھول کر اس کو اندر آنے دیا۔ حیدر اندر آنے کے بجائے پیچھے گھوما۔ اس نے اپنے کمرے کے باہر دروازے کی دائیں طرف رکھے ٹیبل سے کیک کا ڈبہ اٹھایا اور پھر اندر داخل ہوا۔ اس نے کیک کو ڈبے سے باہر نکالا اور پھر اس کے سامنے رکھ دیا۔ انو تو جیسے 7 آسمانوں سے بھی اوپر تھی۔ حیدر نے چھری انو کی طرف بڑھائی، چلیں کاٹیں اب کیک۔ حیدر نے چاکلیٹ کیک کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو ویسے بھی چاکلیٹ بہت پسند تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ چاکلیٹ فلیور کا ہی کیک بنوا لیا جائے۔ ہاں یہ اچھا کیا تم نے، انو نے کہتے ہوئے کیک کاٹا، پھر ایک ٹکڑا اٹھا کر حیدر کے منہ میں ڈالا۔ حیدر نے بھی اس کو کیک کھلایا۔ یہ حسین پل تھے، ان کی باتیں سن کر پیچھے سے روح اٹھ گئی تھی۔ ماما یہ آپ کیک کیوں کھا رہی ہیں؟ میری جان آپ کی ماما کی برتھ ڈے ہے آج۔ بابا لیکن میرے بنا کیک کھا رہی ہیں ماما۔
وہ اب رونے والا منہ بناتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، آپ سو رہی تھی اس لیے آپ کو نہیں جگایا، آپ نے کھانا ہے کیک؟ روح نے ہاں میں گردن ہلائی تو حیدر نے اس کو گود میں اٹھا لیا اور پھر اس کو کیک کھلانے لگا۔ اگلے دن حارث کے ریسٹورنٹ میں اس کی سالگرہ منائی گئی تھی، جو کہ بہت ہی دھوم دھام سے منائی گئی تھی۔ پورا ریسٹورنٹ سجایا گیا تھا، لیکن مہمان کچھ زیادہ نہیں بلائے تھے۔ سنان کی فیملی ہی تھی بس، اور ان کی اپنی فیملی۔ سالگرہ منانے کے بعد یہ گھر آ گئے تھے۔ انو کے لیے یہ خوبصورت پل تھے جہاں اس کے ساتھ اس کے سب پیارے تھے۔ سالگرہ سے فارغ ہو کر جب یہ گھر آئے تھے تو بہت ہی تھک گئے تھے۔ انو کا تو ویسے ہی برا حال تھا، جبکہ روبی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کا میک اپ خراب کرنے میں۔ روبی اور انس نے کیک اٹھا کر انو کے چہرے پر لگایا تھا اور وہ بس بولتی رہ گئی تھی کہ نہ کرو، یہ غلط ہے، میرا میک اپ خراب ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی تھی۔ ابراہیم کی طبیعت بھی اب بہتر تھی۔ جب گھر آئے تو سبھی تھک گئے تھے، اس لیے جلدی لیٹ گئے تھے۔ انس نے صبح آفس جانا تھا اور حارث اور حیدر نے ریسٹورنٹ۔ یہ صبح کا وقت تھا، سب سو کر اٹھے تو ابراہیم بھی کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ روبی کھانا لگا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کام کے لیے نکل گئے۔ البتہ جاتے ہوئے انس ہارون کو لے گیا تھا کہ اسکول چھوڑ دے گا۔ آج ہارون کا پہلا دن تھا اسکول میں۔ روبی اور انو کافی پیتے ہوئے اس بارے میں ہی باتیں کر رہی تھی۔ ویسے تیرا بیٹا چلا تو گیا ہے، لیکن پورے اسکول کو اس نے تنگ کرنا ہے۔ یہ تو مجھے پتا ہے یار، بس اب اتنا تنگ نہ کر دے کہ ہمیں بلا لے اسکول والے۔ روبی اب سوچ رہی تھی۔ ہارون کی کلاس شروع ہوئی۔ ٹیچر نے سب بچوں سے ان کا نام پوچھا، سب نے اپنا نام بتایا، پھر ہارون کی باری آئی۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ ٹیچر نے پوچھا تو ہارون نے عجیب نظروں سے اس کو دیکھا۔ میں کیوں بتاؤں آپ کو؟ پوری کلاس میں بچے ہنسنے لگے۔ اس کی شرارت دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹیچر کی بھی ہنسی نکل گئی۔ بیٹا نام نہیں بتاؤ گے تو میں آپ کو بلاؤں گی کیسے؟ لیکن آپ کو مجھے کیوں بلانا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو پڑھائی کرانی ہے مجھے۔ لیکن مجھے پڑھائی نہیں کرنی آنٹی۔ میں آنٹی نہیں ہوں، آپ کی ٹیچر ہوں بیٹا۔ میں آپ کو ٹیچر نہیں کہہ رہا، آپ بہت اولڈ ہیں، آپ آنٹی ہیں۔ ہارون بولا تو ٹیچر نے اس بچے کو دیکھا۔ وہ کیا چیز تھا؟ بس اب مذاق ختم، چلو نام بتاؤ اب۔ ایان دوسری کلاس میں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا یہ کیا کر رہا تھا۔ آپ کر رہی ہیں مذاق، میں تو نہیں مذاق کر رہا، ہارون فر سے بولا تو پاس میں بیٹھا بچہ فوراً بول پڑا، میم اس کا نام ہارون قریشی ہے۔ اچھا آپ کو کیسے پتا؟ اس نے مجھے خود بتایا ہے۔ اچھا لیکن مجھے تو نہیں بتا رہا تھا۔ ہاں کیونکہ آپ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ایک بار پھر وہ چھوٹا روبوٹ بولا، جس کے اندر سیل ڈلتے تھے شاید، جس کی بیٹری ہمیشہ چارج رہتی تھی۔ مطلب آپ صرف ان کو نام بتاتے ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ جی۔ اچھا تو سمر آپ کو اچھا لگا ہے کیا؟ نہیں اچھا نہیں لگا، لیکن آپ جیسا بڑا نہیں ہے، یہ میری عمر کا ہے نا۔ ہارون باتیں بس، چلو اب پڑھو۔ ٹیچر نے تنگ آ کر اس کو کتابیں کھولنے کے لیے کہہ دیا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کتاب کھول لی۔ وہ ذہین تھا، اس کو جلدی ہی سب یاد ہو جاتا تھا۔ اس بات پر تو خود اس نے انس کے سامنے ہارون کی تعریف کی تھی چھٹی کے وقت، لیکن اس کی پورے دن کی شرارتیں اور باتیں بھی بتائی تھی جو یہ کرتا رہا تھا، اور انس قریشی اپنا سر پکڑ کے رہ گیا تھا۔ اوئے تو کیا بولتا رہا ہے اسکول میں کہ تیری ٹیچر اولڈ ہے اور وہ تجھے اچھی نہیں لگتی؟ وہ اس وقت گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ جی وہ مجھے اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے میں نے سچ بول دیا۔ اتنا سچ نہیں بولنا تھا بیٹا، انس اب اس کو سمجھا رہا تھا۔ لیکن ماما نے کہا تھا کہ سچ بولتے ہیں۔ انس خاموش ہو گیا۔ تیرا کیا ہوگا ہارون؟ چھوٹا سا ہے تو اور کیا کرتا رہتا ہے؟ میں خود دیکھ لوں گا ہٹلر، مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ بولا تو انس نے گاڑی کی بریک لگاتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اتنی باتیں کہاں سے آتی ہیں تجھے؟ منہ سے۔ ہارون نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ انس کو یاد آ رہا تھا وہ بھی کبھی ایسے جواب دیتا تھا حارث کو۔ یہ مکافات عمل ہو رہا ہے کیا میرے ساتھ؟ انس نے گھر آ کے حارث سے پوچھا تھا۔ حارث اور ابراہیم کے تو پیٹ میں درد لگ گئی تھی ہارون کے پورے دن کے قصے سن کر۔ مجھے تو لگ رہا ہے انس کہ یہ مکافات عمل ہی ہے۔ تم نے بھی بہت تنگ کیا ہے ہم کو، اب تمہاری باری ہے بیٹا، حارث ہنستے ہوئے بولے،
اور پھر انہوں نے ہارون کو اپنے پاس بلایا جو سامنے والے صوفے پر ابراہیم کی گود میں بیٹھا تھا۔ دادا کی جان، بہت اچھا کیا ہے، ایسے ہی جواب دینا ہے تم نے ہٹلر کو۔ حارث اس کو سمجھا رہے تھے۔ پاپا، یہ آپ کیا سکھا رہے ہیں اس کو؟ کیوں مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ تاکہ تمہیں بھی احساس ہو کہ کیسا لگتا ہے جب تم ایسے بات کرتے تھے ہمارے ساتھ جناب۔ انس نے بے چارگی سے روبی کو دیکھا جو ابراہیم کے ساتھ بیٹھی تھی، اور روبی نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک رکھی تھی۔ جب یہ کمرے میں آئے تو انس نے اس کو دیکھا۔ تمہارے بہت دانت نکل رہے تھے روبی صاحبہ باہر۔ نہیں تو کیا تم مذاق اڑا رہی تھی میرا؟ نہیں، میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہی تھی، میں تو بس آپ کی باتیں سن رہی تھی کہ ہارون نے آج کیا کیا ہے آپ کے ساتھ۔ سنبھال کے رکھو اپنے اس چمگادڑ کو، یہ بڑا ہو کر نہ ہم دونوں کو مشکل میں ڈالے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کو دیکھا۔ ویسے انس، آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمیں وقت سے ہارون کو سنبھالنا چاہیے، یہاں سے ہی تو بچے خراب ہوتے ہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم روبی صاحبہ۔ جی، آئی لو یو۔ کس لیے؟ اتنے پیارے بیٹے کے لیے، میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے اللہ سے محبت کروانے کے لیے، میری بیوی بننے کے لیے، مجھے محبت کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ انس اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے جیسے اسے اپنی محبت کا احساس کروا رہا تھا، اس کو بتا رہا تھا کہ وہ اس کی دنیا تھی، وہ اس کا جہان تھی، وہ اس کی منقوہ تھی۔ یہ خوبصورت صبح تھی، حسین دن تھا، ایسا لگتا تھا، لیکن وقت نے پھر ایک کھیل تو کھیلنا تھا نا، اور وہ کھیل کیا ہونے والا تھا یہ دونوں نہیں جانتے تھے، خاص کر کے اروبہ سکندر۔ ابراہیم کی طبیعت اب پہلے سے ٹھیک تھی، وہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے سب سے تھوڑی بہت باتیں بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہے تھے، جبکہ انس کو جلدی آج آفس جانا تھا، لیکن روبی نے کہا آج نہ جائے۔ ہارون تیار تھا اسکول جانے کے لیے۔ کچھ دن میں ہارون کی سالگرہ بھی آ رہی تھی، ہارون نے 3 سال کا ہو جانا تھا۔ سب آہستہ آہستہ اس کی سالگرہ کی تیاریوں میں بھی مصروف تھے، لیکن ابھی وقت تھا اور روبی کا دل گھبرا رہا تھا۔ انس پلیز، میری مانے تو آج نہ جائیں۔ کیوں روبی صاحبہ، آج ضروری ہے جانا۔ انس پلیز نہ جائیں، آج رک جائیں، میرے دل کو کچھ ہو جائے گا۔ لیکن اروبہ، انس میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے۔ اچھا نہیں جا رہا، انس خود اپنا کوٹ اتارتے ہوئے بولا۔ روبی کو تسلی ہوئی۔ روبی بیٹا، میں کمرے میں جا رہا ہوں ذرا آرام کرنے۔ کھانے کے بعد ابراہیم بولے۔ ٹھیک ہے بابا، آپ آرام کریں، ویسے ابھی دوپہر کے وقت آرام تو کرنا ہی چاہیے۔ ابراہیم چلے گئے۔ انس اب روبی کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا روبی، فکر نہ کرو۔ انس، سب گھر میں ٹھیک ہے، لیکن دل پھر بھی گھبرا رہا ہے میرا۔ روبی کے کہنے پر ہارون کو بھی اسکول نہیں جانے دیا تھا، اور ہارون نے اس بات کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کی جان تو چھوٹی آج کے دن کے لیے۔ انس روبی کو تسلی دے کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ جاگنے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، تو انس کمرے میں آ گیا کہ تھوڑا آرام کر لے۔ روبی بھی ساتھ ہی آ گئی تھی۔ ہارون باہر گارڈن میں کھیل رہا تھا اور رومیسا کے ساتھ سب سونے لیٹ گئے تھے۔ شام کے وقت کہیں 5 بجے کے قریب روبی کی آنکھ کھلی۔ اس نے وقت دیکھا تو اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ انو بھی جاگ رہی تھی، اب وہ کھانا بنوا رہی تھی۔ ابراہیم نے خواب میں دیکھا ایک حسین باغیچہ تھا، سبز زمین والا اور رنگ برنگے پھولوں والا۔ انہوں نے خود کو اس باغیچے میں کھڑے پایا تھا، تو وہ چلتے ہوئے پھولوں میں سے گزرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے، نہ جانے کہاں۔ شاید دور کسی جھرنے کی آواز آ رہی تھی وہاں۔ پھولوں میں سے گزرتے ہوئے ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی تو انہوں نے اس کو دیکھا۔ وہ ایک پل کے لیے تھم گئے تھے اس کو دیکھ کر۔ ہارون، تم؟ انہوں نے کہا تو ہارون ابراہیم نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر ان تک آ گیا۔ وہ نہ جانے یہاں کیا کر رہا تھا۔ انکل، آپ آ گئے؟ میں انتظار کر رہا تھا آپ کا۔ لیکن تم کہاں تھے؟ انہوں نے خود کو کہتے سنا۔ میں تو یہاں ہی ہوں بہت وقت سے، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ کی جگہ ہے، آپ کا مقام۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہارون مسکرا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ ابراہیم اب اس کو دور جاتے دیکھ رہے تھے۔ وہ سفید خوبصورت لباس میں تھا، چہرہ تو ایسے چمک رہا تھا جیسے دودھ سے دھو کر آیا ہو۔ ابراہیم کو جھرنے کی آواز ایک بار پھر سنائی دی تو وہ آگے بڑھ دیے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ان کو ایک جھرنا نظر آیا، خوبصورت شفاف پانی والا جھرنا۔ انہوں نے جھرنے کو دیکھا، اس کے پاس کوئی بیٹھی تھی،
خوبصورت سفید لباس میں، وہ دور سے بھی اس کو پہچانتے تھے۔ اس کا آدھا رخ نظر آتا تھا، سر پر سفید حجاب لیے، سفید ملائی چہرہ، نور۔ انہوں نے اس کا نام پکارا اور بھاگتے ہوئے اس تک آئے۔ اپنا نام سن کر اس نے گردن گھما کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ یہاں ہیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آ جائیں، انہوں نے اس کی آواز سنی تھی تو چلتے ہوئے مہانور تک آ گئے۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ آپ بھی، وہ ایک بار پھر دھیمے لہجے میں بولی۔ ابراہیم کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ آپ واپس کب آئیں گی؟ میں تو نہیں آ سکتی۔ آپ آئے ہیں نا، آپ آ گئے ہیں نا، اب ہم مل کر رہیں گے۔ نور نے اپنا ہاتھ ابراہیم کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے نور کا ہاتھ دیکھا، ملائم سفید جلد۔ وہ کب سے اس ہاتھ کا ہی تو انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ نور کے ہاتھ میں دیا ہی تھا کہ انہیں خواب میں محسوس ہوا کسی نے ان کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ بیڈ پر لیٹے ابراہیم نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ان کے دل میں شدید درد ہو رہی تھی، اتنی کہ جیسے پھٹ جائے گا، اتنی کہ ان میں بولنے کی ہمت بھی نہیں تھی کہ کسی کو آواز دے سکتے۔ انہوں نے اپنے دل کو تھاما تھا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، چہرے پر عجیب سی چمک تھی، اور ابراہیم سکندر کو خبر ہو گئی کہ ان کا انتظار ختم ہوا۔ انہوں نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر دی اور ساکت ہوتے لبوں سے انہوں نے بولا تھا، لو آ گئے تمہارے لیے دنیا چھوڑ کر انتظار ختم ہوا۔ اور ابراہیم سکندر نے آنکھیں بند کر لی، لب ساکت ہو گئے، سانس ساکت ہو گئی، اور ابراہیم سکندر کا انتظار تمام ہو گیا۔ ان کا سالوں سال کا انتظار، ان کی محبت کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ روبی کچن سے فارغ ہو کر ابراہیم کے کمرے میں آئی۔ ان کی میڈیسن کا وقت ہو رہا تھا۔ روبی نے سوچا کیوں نہ ان کو دوائی دے دی جائے۔ وہ کمرے میں آئی اور اس نے ابراہیم کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر سکون کی لہر تھی، ان کی طبیعت اب خراب نہیں لگ رہی تھی۔ روبی نے مسکراتے ہوئے ابراہیم کو آواز دی، بابا اٹھ جائیں، میڈیسن کھا لیں۔ روبی نے کہا، لیکن ابراہیم کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ بابا آپ کی دوائی کا ٹائم ہو گیا ہے، اٹھ جائیں۔ روبی نے میڈیسن کا پتا اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن پھر بھی ابراہیم کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ روبی کو کچھ گڑبڑ لگی۔ اس نے ابراہیم کی طرف دیکھا، پھر اس نے ابراہیم کو ہلایا، بابا اٹھ، بابا اٹھ، بابا، بابا اٹھ۔ ابھی وہ ابراہیم کو ہلاتے ہوئے بولی ہی تھی کہ ابراہیم کا دل پہ رکھا ہوا ہاتھ بیڈ سے نیچے ڈھلک گیا۔ بابا! روبی کی بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ انس، انس! روبی زور زور سے چلاتے ہوئے انس کو بلانے لگی۔ اس کی آواز سن کر سبھی فوراً کمرے میں آئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ انس بولا۔ انس بابا! روبی نے ابراہیم کی طرف اشارہ کیا اور پھر زاروں زار رونے لگی۔ انس نے ابراہیم کے قریب جاتے ہوئے ابراہیم کی کلائی اپنے ہاتھ میں لی تھی، لیکن ابراہیم کی نبض میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ اس نے روبی کی طرف دیکھا اور نفی میں گردن ہلا دی۔ بوجھ معشوق کا اٹھایا ہے، موت تک ساتھ نبھایا ہے۔ جو عشق پڑھا کرتے تھے ہم کتابوں میں، وہ ابراہیم سکندر نے کر کے دکھایا ہے۔ انو نے فوراً روبی کو تھاما تھا۔ روبی کے تو پاؤں جیسے لرز کر رہ گئے تھے اور انو خود حیران اور پریشان سی کھڑی رو رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا اتنا اچانک، ایک دم سے؟ اب روبی نے رو رو کر اپنا حال خراب کیا ہوا تھا۔ حارث نے اپنا دوست کھو دیا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ایک بیٹی نے اپنا باپ کھو دیا تھا۔ اگلے دن ابراہیم کو دفنا دیا گیا تھا۔ البتہ ابراہیم سکندر کو کچھ ہو، میر سکندر کے بیٹے کو اور میڈیا کو خبر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اگر ابراہیم سکندر میر سکندر کے بیٹے نہ بھی ہوتے تو ابراہیم نے ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ویسے ہی اتنا نام کمایا ہوا تھا کہ ترکی جانتا تھا ان کو۔ ابراہیم کو دفنانے کے بعد جب انس اور حارث گھر آئے تھے تو گھر میں ہر کوئی رو رہا تھا، اور اروبہ سکندر نڈھال باہر کے دروازے میں کھڑی تھی، جس کے گرد میڈیا کے لوگ کھڑے تھے جو الگ الگ سوال کر رہے تھے اور اس کو اندر جانے نہیں دے رہے تھے۔ آپ کے بابا کی موت کیسے ہوئی؟ کیا ان کو ایک بار پھر دل کا دورہ پڑا تھا؟ کس وقت وہ مرے؟ ان کی موت پر آپ کا کیا کہنا ہے؟
اب آپ کیا کریں گی ان کی موت کے بعد؟ اس طرح کے عجیب و غریب سوال میڈیا پوچھ رہی تھی، جبکہ روبی خاموشی سے کھڑی بس ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا اتنے جرمٹ سے، لیکن کوئی اس کو بچانے والا نہیں تھا میڈیا والوں سے۔ جب دور سے اس نے ان میڈیا والوں کو کراس کر کے آتے انس قریشی کو دیکھا تھا، اور پھر وہ اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھ تھا ہمیشہ، ہر خوشی اور ہر غم کے موقع پر وہ اس کے لیے آ جاتا تھا، پھر چاہے اسے اغوا کیا ہو یا پھر وہ ناراض ہو کر اکیلی ملک چھوڑ کر چلی گئی ہو، وہ ہمیشہ آ جاتا تھا، اور وہ آج بھی وقت رہتے جلدی آیا تھا۔ عروبہ سکندر، آپ ہمارے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ ایک رپورٹر بولا تو انس نے اس کو ایسے دیکھا جیسے کھا جائے گا۔ تم سب اندھے ہو؟ اپنے یہ کیمرے اور اپنے یہ گھٹیا مائک اٹھا کر نکلو ہمارے گھر سے۔ عجیب گھٹیا سوالات پوچھ رہے ہو تم لوگ، گھٹیا لوگ۔ میری بیوی اس وقت کس حال میں ہے تم لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے جو تم سب یہ سوالات پوچھ رہے ہو کہ ابراہیم سکندر کیسے مرے اور میری بیوی ان کے مرنے کے بعد کیا کرے گی؟ ایک بیٹی اپنے باپ کی موت پر کیا کرتی ہے، کمینے لوگوں؟ ان سب چلایا تھا، اور روبی بے جان سی اس کو دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے ان میڈیا والوں سے لڑائی کر رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس وقت انس قریشی کو پورے ترکی میں دیکھا جا رہا ہوگا۔ دیکھیں سر، آپ کس طرح بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم کیس کر سکتے ہیں آپ پر۔ ایک رپورٹر بولا تو انس نے اس کو دیکھا۔ تم لوگ کیس کر سکتے ہو تو میں بھی تم لوگوں پر کیس کر سکتا ہوں، تم لوگوں کے نیوز چینل بند کروا دوں گا اور پھر بھوکے مرو گے۔ میری بیوی اس حالت میں نہیں ہے کہ تم بغیرتوں کے سوالوں کے جواب دے سکے، اس لیے بہتر ہے نکلو یہاں سے۔ اور جہاں تک بات ہے میری لینگویج کی، میں کس طرح سے بات کر رہا ہوں تم لوگوں سے، تو میں بتا دوں تم لوگوں سے اسی طرح بات کی جاتی ہے، جن کو صرف اپنے میڈیا سے غرض ہے، کسی کے احساسات سے نہیں۔ انس نے یہ کہتے ہوئے گارڈ کو آواز دے دی اور خود روبی کو کندھے سے تھامتے ہوئے اندر لے آیا۔ ماں باپ کے ساتھ ہی اولاد کو بھی مر جانا چاہیے، یہ دنیا والے جینے نہیں دیتے۔ انس نے اس کو کہتے سنا اور بے ساختہ اس نے روبی کو گلے لگایا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ انس کے گلے لگتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بابا کیوں چلے گئے انس؟ ان کو میرے سے محبت نہیں تھی کیا؟ ان کو بس ماما سے محبت تھی، اس لیے وہ چلے گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے روبی، ان کو بہت محبت تھی تم سے، لیکن ان کی زندگی اتنی تھی۔ وہ اب روبی کو سمجھا رہا تھا، اور انو اور حیدر اور بچے اور سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ سب نے ایک دن جانا ہے روبی۔ انس، میں اکیلی ہو گئی ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے اب۔ کیوں نہیں ہے؟ تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ میں ہوں نا، ہمیشہ رہوں گا، کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ کیا پتہ اللہ نے تمہیں مجھے اس لیے دیا تاکہ تایا جان کے بعد تم اکیلی نہ ہو۔ اس نے کچھ نہیں کھایا پیا بھائی کل سے۔ انو بولی تو اس نے روبی کا چہرہ دیکھا جس کو وہ انس کے بازوؤں میں چھپائے رو رہی تھی۔ بس کرو، اس طرح نہ رو، تمہارے آنسو میرے دل کو چھنی کرتے ہیں روبی صاحبہ، تم ہنستی ہو تو بہار آتی ہے دل میں۔ اس نے روبی کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے کہا، اور پھر انو کو کھانا لانے کے لیے کہا۔ یہ وقت تھا، گزر جانا تھا۔ روبی نے بہت قیمتی انسان کھو دیا تھا، وہ جانتی تھی، لیکن جو قیمتی انسان اس کے پاس تھا وہ اس کے زخموں کا مرہم تھا۔ 5 سال بعد۔ ڈیڈ اٹھیں جلدی، 7 سالہ ہارون انس کو اٹھا رہا تھا۔ ہاں اٹھ رہا ہوں ڈیڈ، عید کا دن ہے اور آپ ابھی تک سو رہے ہیں، اٹھ جائیں۔ ہاں تو عید ہی تو ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، جلدی اٹھیں، تیار ہو جائیں جلدی ذرا۔ اچھا اٹھ رہا ہوں میرے باپ۔ میں آپ کا باپ نہیں ہوں، آپ میرے باپ ہیں۔ وہ ہارون قریشی تھا، انس قریشی کی اولاد، اور اس پر ہی گیا تھا۔ ہاں جی اٹھ رہا ہوں، انس کہتا واش روم چلا گیا، جبکہ ہارون باہر آ گیا۔ ماما، ہاں بولو۔ ماما میں شاور لینے جا رہا ہوں اور پھر میں تیار ہوتا ہوں، آپ جلدی سے آئزل کو بھی تیار کروا دیں اس کے بعد۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کروا دوں گی، تم تیار ہو جاؤ پہلے۔ روبی کچن میں کچھ میٹھا بنا رہی تھی۔ اور ہاں ماما، رومیسا کو بھی کہیں جلدی تیار ہو جائے، آپ کو تو پتہ ہے نا وہ تیار نہیں ہوتی تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔
रूबी ने हारून को देखा। तुम जाते हो तैयार होने या फिर मैं जूती उठाऊं? जा रहा हूँ यार, चिल करें, क्या हो गया है? हारून कहता चला गया। अंस अंस फ्रेश होकर बाहर आया, अलबत्ता इसने फिलहाल कपड़े नहीं बदले थे। क्या कर रही हो रूबी साहिबा? वो किचन में आता हुआ बोला। कुछ नहीं, बस मैं खीर बना रही हूँ और अनु कोफ्ते बना रही है। अच्छा सही है, तो खीर कहाँ तक पहुँची? बस रास्ते में है, आ रही होगी, रूबी इसके अंदाज में बोली। और अंश ने इसको देखा। बहुत शरारतें नहीं सूझ रही तुम्हें अपने बेटे की संगत में रहकर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, छोड़ो ये सब बातें। तुम बताओ मेरी गुड़िया कहाँ है? आपकी गुड़िया रुमैसा के पास है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ मदद करवा दूँ तुम्हारी? नहीं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? छोड़ो, मैं ड्राई फ्रूट काटता हूँ खीर पर डालने के लिए। अच्छा ठीक है, काट लें आप, मैं ज़रा आइज़ल को देख कर आती हूँ, रूबी कहती चली गई। खीर वैसे भी इसने बाउल में शिफ्ट कर दी थी और ठंडी होने के लिए रखी थी, और ख़ुद फिर रुमैसा के कमरे में आ गई। आइज़ल, इसने पुकारा तो छोटी सी लड़की ने पलट कर इसको देखा। जी मामा। वो 4 साल की छोटी सी बहुत ही प्यारी लड़की थी, जिसकी आंखें सुरमई रंग की थी। धूप में जाती तो आंखों की बाहर की लाइन सब्ज सुनहरे रंग की लगती थी। वो जैसे अंस कुरैशी और अरूबा सिकंदर की आंखों का मिक्सचर था। चेहरा ऐसा जैसे मोम की गुड़िया हो, और अंस तो वैसे भी इसको गुड़िया ही कहता था। वो अपने बाप की लाडली थी, जबकि हारून अपनी माँ का लाडला। आ जाओ गुड़िया, मैं आपको तैयार करती हूँ जल्दी से, फिर मामा को भी तैयार होना है ना, अंस इसने कहा तो वो फ़ौरन से रूबी की गोद में आ गई, और फिर रूबी इसको अपने कमरे में ले आई। हारून तो अब तैयार था। सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी थी, बालों को इसने जल से सेट किया था पीछे को। कमरे में दाखिल होते हुए रूबी की नज़र हारून पर पड़ी तो रूबी को बेसाख्ता हारून इब्राहिम याद आया कि वो भी ऐसे ही बाल बनाता था, ऐसे ही कपड़े पहनता था। मामा, ऐसे बाल अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, ये अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मैंने ताया जान की तरह बाल बनाए हैं। हारून इब्राहिम की तस्वीर की तरफ इशारा किया, जो कमरे में लगी थी, जिसमें हारून ने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी थी और बाल ऐसे ही जल से पीछे को सेट किए थे। तभी अंश भी कमरे में आया और इसको देखा। वाह जी वाह, आज कहाँ से ख़याल आ गया ऐसे कपड़े और ऐसे बाल बनाने का? हारून वैसे पैंट शर्ट ही पहनता था और बाल बिखरे ही रहते थे। ऐसे ही मुझे शौक़ था ताया जान की तरह बाल बनाने का। हारून ने तस्वीर की तरफ इशारा किया तो अंस ने एक नज़र तस्वीर को देखा और एक नज़र अपने बेटे को। वो हारून इब्राहिम ही लग रहा था अंस को। माशाअल्लाह, अंस मुस्कुराते हुए कहता वापस चला गया। रूबी अब आइज़ल को तैयार करवा रही थी। उसने हल्के आसमानी रंग का फ़्रॉक पहना था, जिसमें वो गुड़िया ही लग रही थी। बाल बनाने वाले थे। रूबी ने इसके बाल पकड़े तो वो ऊंचा ऊंचा बाबा बाबा चिल्लाने लगी। मैं बना देती हूँ मेरी जान। नहीं, मुझे बाबा से बाल बनवाने हैं। इसके बाल अंश ही बनाता था, इसलिए इसको आदत थी। उसकी आवाज़ सुनकर अंश फिर कमरे में आ गया। हाँ बोलो गुड़िया। बाबा मेरे बाल बना दें। बाबा बाल बना ना दें, इसके बाल जला दें, हारून तंग करने के लिए बोला तो उसने इसको देखा। आजा, तेरे बाल जलाता हूँ, जिनको जेल लगा कर तैयार किया है। हारून ने मुंह बनाया। आप क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ गए हैं? रूबी बोली। हाँ तो आपका बेटा क्यों मेरी गुड़िया के बालों के पीछे पड़ गया है? अंश ने फ़ौरन बाप होने का हक अदा किया था। किसी की मजाल कहाँ थी जो अंश की गुड़िया को कोई कुछ कह सके। दोनों ने मिलकर अपने बच्चों को तैयार किया और फिर अंश बाहर आ गया। रूबी को भी तैयार होना था और अंश अब खीर पर ड्राई फ्रूट डाल रहा था। रुमैसा और आइज़ल दोनों के एक जैसे कपड़े थे, वो इसलिए कि अनु और रूबी ने अपने वक्त में बहुत ऐसे कपड़े पहने थे, और अब वो दोनों अपनी बेटियों को भी पहनाती थी। हैदर ने क्रीम रंग का कुर्ता पहना था और अनु ने हल्के पीले रंग की लंबी फ्रॉक। अलबत्ता इनके छोटे साहबजादे ने पैंट शर्ट पहनी थी। वो अनु का छोटा बेटा था, रहमान। वो भी चलता नहीं था, 4 महीने का था। रूबी तैयार होके आई तो तब तक अंश खीर पर ड्राई फ्रूट डाल चुका था। रूबी ने गुलाबी रंग की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। तुम लोग अब बातें करो, मैं ज़रा कपड़े बदल कर आता हूँ, अंश कहता कमरे में चला गया। सब तैयार थे, हारिस भी आ गए थे। वो अभी तक वैसे ही थे जैसे हमेशा से थे, सेहतयाब, तंदुरुस्त। जन्नत भी अभी तक वैसी ही खूबसूरत थी, बस चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियाँ पड़ने लगी थी और बाल सफ़ेद हो रहे थे। वो हारिस के साथ ही आई थी। अंश तैयार होके आया तो सब ने मिलकर खीर खाई। फिर अंश ने बताया कि रात को सनान की तरफ डिनर है, और फिर रूबी ने इसको कहा कि चलें अब। हमेशा की तरह सब कब्रिस्तान गए अपने प्यारों से मिलने, हारून इब्राहिम से मिलने, इब्राम सिकंदर से मिलने। सबसे अलग बात यह थी कि इब्राम की कब्र हारून की दाईं तरफ बनी थी।
روبی ابراہیم کی قبر کے پاس جا کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں بابا۔ پھر اس نے ہارون کی قبر کو دیکھا۔ آپ کو بھی بہت یاد کرتی ہوں، آپ دونوں بہت اہم تھے ہمارے لیے، ہم آپ کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ اگر آج آپ ہوتے تو دیکھتے تو زندگی اور حسین ہوتی، آپ کی کمی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ انس نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا رکھا تھا اور ہارون اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ باقی سب پاس میں کھڑے دعا کر رہے تھے۔ بابا آپ کو پتہ ہے آپ کے جانے کے بعد میں سمجھتی تھی کہ میں اکیلی ہو گئی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے بابا، میں اکیلی نہیں ہوں، میرے پاس اللہ ہے، میرے پاس انس قریشی ہے۔ روبی نے پیچھے کھڑے انس کی طرف دیکھا۔ انس ہلکا سا مسکرایا۔ میرے پاس میرے بچے ہیں، میرے پاس دنیا کی خوشی ہے بابا، بس آپ نہیں ہیں، اور ہارون ابراہیم نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاس میں کھڑا چھوٹا ہارون خاموشی سے ہارون کی قبر کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کو عجیب سی محبت تھی ہارون ابراہیم کی قبر سے۔ وہ بہت پیار سے اس کا نام لیتا تھا۔ جب بھی ہارون ابراہیم کا ذکر ہوتا تو وہ ہارون تایا جان کہہ کر پکارتا تھا۔ اس نے ہارون کو دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ ہارون ابراہیم کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کا تایا جو تھا۔ اگر آج ہارون ہوتا تو اس چھوٹے ہارون کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ وہ اس کے بھائی انس کا بیٹا جو تھا۔ انس نے روبی کا ہاتھ تھاما جو زمین پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ چلیں، اس نے روبی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو روبی اٹھ کھڑی ہوئی۔ انس نے اپنی بیٹی کو اٹھا رکھا تھا۔ چھوٹا ہارون روبی کا ہاتھ پکڑے ساتھ چل رہا تھا اور انس نے روبی کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ یہ وہ ساتھ تھا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں تھا، کبھی بھی، کہیں پر بھی نہیں۔ انس اس کا ہاتھ پکڑے قبرستان سے باہر کے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ یہ زندگی بھر کا ساتھ تھا، یہ محبت کی داستان تھی، انس قریشی اور اروبہ سکندر کی داستان۔ تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو، کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، تم میری زندگی کی عادت ہو، داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ ہاں جی، تو آخر پہ بتا دینا آپ لوگوں کو کیسی لگی ایپیسوڈ۔ میں نے سوچا تھا کہ بہت ساری باتیں کروں گی، لیکن رات کے 2 بج رہے ہیں، اس لیے میں باتیں نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا نیند سے برا حال ہے اور میرا بھائی بھی کہہ رہا ہے کہ جلدی سو جاؤ وغیرہ وغیرہ، صبح جلدی اٹھنا ہے، اور اس لیے تو کمنٹ میں بتا دینا آپ لوگوں کو کیسی لگی قلب سکون، اور اس کی اینڈنگ کیسی لگی وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کی اینڈنگ جو تھی، مطلب میں نے اس کی اینڈنگ، میرے دماغ میں کچھ آ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کی اینڈنگ کیسے کرنی ہے۔ جیسے کہ لگا لو کہ میں سوچ رہی تھی کچھ دنوں سے کہ میں اس کی اینڈنگ خانہ کعبہ میں کروں، کہاں پہ کروں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو میری کزن نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی اینڈنگ، یہ جو اینڈنگ کے سینس ہیں، ابراہیم کے خواب کے سین ہیں، اور مطلب اس طرح نور اس کو ملی وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح یہ سارے سین مجھے میری کزن نے مجھے میری کزن نے بتائے تھے، جو کہ میری بہنوں جیسی کیا، بلکہ میری بہن ہی ہے، میری بیسٹ فرینڈ ہے، اور مطلب میرے لیے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سینس مجھے اس نے بتائے تھے اور میں نے وہ لکھ لیے۔ اب آپ لوگ بتانا کہ کیسی لگی آپ کو آخری قسط۔ اللہ حافظ۔